نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 61۔ کچھ آگے ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کا ذکر آ رہا ہے، اور منافق وہ جس کا وجود صرف دیکھا جائے تو دھرتی کا بوجھ، نہ اپنے لیے بینیفیشل، نہ کسی اور کے لیے فائدہ مند، نہ اپنی آخرت کے لیے کام کرتا ہے، نہ اللہ رسول سے اس کو کوئی محبت ہوتی ہے، بس وہ ایک بہت محدود وقت میں محدود سی دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتا کھپاتا رہتا ہے، اور جو اللہ نے تقدیر میں جتنی لکھی ہوتی ہے اتنی ہی اس کے ہاتھ آتی ہے، اور دین چھوڑ کے کوئی دنیا میں خاص اضافہ نہیں ہو جاتا، نہ کوئی خاص کمی ہوتی ہے۔ تب ان کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، یعنی ہم کہیں نا کہ یہ ایک بدترین کردار ہے منافق کا، جس سے کہ ہر مومن کو پناہ مانگنی چاہیے، ہر مسلمان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے کوئی پازیٹیو کردار ادا نہیں کرتا منافق، بس صرف تانے دینا، منفی تبصرے کرنا، نیگیٹو اپروچ اس کی رہتی ہے، کوئی خاص اس کی سوچ ایسی نہیں ہوتی کہ جو کسی کو انسپائر کر سکے۔ دین کے نام سے چڑھتا ہے، اور ظاہر جب دین کے نام سے چڑھے گا، دین کی تعلیمات اریٹیٹ کریں گی تو سب سے زیادہ تو وہ شخص اریٹیٹ کرے گا جو دین کی تعلیم پیش کر رہا ہے۔ کون؟ رسول۔ تو منافقوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ چڑھتی، اور ان کا یہ ہدف تھا زندگی کے جو ٹارگٹس انہوں نے بنائے تھے کہ جو ہمیں اچیومنٹس حاصل کرنی ہے زندگی میں، ایک ان کا ہدف تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بے عزتی کرنی ہے۔ یہ ان کا لٹرلی زندگی کا ہدف تھا۔ تو آپ سوچیں کہ کیا گندا دل اور کتنا گندا ذہن ہوگا، کیسا شیطان ان کا ساتھی بنا رہتا ہوگا۔ شیطان کو اس سے اچھا کاز اور کیا لگ سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے دشمنی شیطان نے کی تھی، ان کی بے عزتی کی تھی نا، حقارت سے کہا تھا نا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو وہ ہر منافق جو ہے وہ شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ رسولوں کی بے عزتی کرے۔ تب ان کے تبصروں کا ذکر ہے جو وہ آپس میں کرتے تھے غصے کے ساتھ، اور ان کے ایٹیٹیوڈ کا ذکر ہے۔ فرمایا آیت نمبر 61، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان میں کچھ لوگ ہیں، اور کون لوگ ہیں وہ آگے عمل بتا رہا ہے کیسے ہیں۔ یؤذون النبی، جو نبی کو دکھ دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، دیکھیں قالو نہیں لکھا اور آذوا نہیں لکھا ہوا، یؤذون یقولون، یعنی ایک کام ہے جو کرتے رہتے ہیں کانسٹنٹلی، مضارع آ رہا ہے نا، حال مستقبل میں کرتے رہتے ہیں، طریقہ ہی ہے ان کا کام کرنے کا۔ موقع بے موقع سے فائدہ اٹھا کے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور ظاہر جسمانی اذیت تک تو ان کی ہمت اور جرت اور موقع ملا ہی نہیں ان کو۔ پھر کس چیز سے اذیت پہنچاتے ہیں؟ زبان سے، زبان کے تیر برسا برسا کے، تانے دے دے کر۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ہوا اذن، یہ تو کانوں کا کچا ہے۔ یہ ان کا کمنٹ ہوتا تھا، اور یہ کمنٹ وہ کیا کرتے تھے آپس کی نجی مجلسوں میں، اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں بیٹھ کر، کہ یہ تو بس کان ہی کان ہے، ہوا اذن۔ کیا مطلب ان کا؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ دیکھو یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں عقل تو ہے ہی نہیں، صرف کان ہی کان ہے۔ جو بات ہم کہتے ہیں، اب جو بہانے ہم بنا رہے ہیں، خوب ہنس رہے ہوتے ہوں گے نا، آپ امیجن کر سکتی ہیں وہ ان منافقوں کی مجلس، عبداللہ بن ابی کے ساتھی بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ خیر الناس، انسانوں کے بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس سے بھی کیا لے کر آئے سوائے گناہ کے، اور کچھ لے کر نہیں پلٹ رہے۔ یہ ہے نا بے توفیقی، کہ بہترین سے بہترین مجلس سے بھی انسان اپنے لیے سوائے گناہوں کے بار کے بعض دفعہ کچھ بھی لے کے نہیں اٹھتا، جیسے کہ یہ منافق تھے۔ تو اب وہاں سے بہانے بنا کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مروت تھی، اس مروت کے لحاظ سے آپ ان کو کال آؤٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ آ کے بہانے بنا رہے تھے کہ بیوی بیمار پڑ گئی ہے، میری ٹانگ میں درد ہو گیا ہے، میرا اونٹ مر گیا ہے، آج یہ مسئلہ ہو گیا،
امی جو ہیں وہ رہنے آ گئی ہیں، اب میں کیا کروں، کس کے پاس ان کو چھوڑ کر جاؤں، XYZ ریزنز ان کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کی وجہ سے ان کو قبول کرتے جاتے تھے. کیا آپ کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ 100% آپ کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن حیا ہوتی ہے. اور یہ دیکھیے حیا جو ہے نا، یہ انسان کے اندر لحاظ پیدا کرتی ہے. حیا جو ہے نا وہ زبان کی لگام بنتی ہے. ہم حیا کو بڑا محدود سمجھتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی با حیا تھے تو ہمیں نظر کا نیچا کرنا اور سطر کا ڈھانک لینا، بس یہیں تک ہمارا تصور محدود ہو کے رہ جاتا ہے. حیا انسان کو لحاظ والا بناتی ہے. زبان نہیں چلتی، یہ شرم کی وجہ سے. شرم آتی ہے زبان چلاتے ہوئے، شرم آتی ہے تر کسی کے آگے بولتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے شرم آتی ہے انسان کو. تو حیا انسان کے اندر لحاظ اور درگزر پیدا کر دیتی ہے. انسان کہتا ہے نہیں چھوڑو، کون جواب دے رہا ہے، نہیں تو کتنا برا لگے گا نا، اب میں یہ بولوں گی، اب میں یہ کہوں گی، چلو چھوڑو میں نہیں کہتی. یہ سب حیا کے اندر ہے. اور آپ میں تو بہت حیا تھی تو آپ ان کا پردہ رکھ لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو پتا ہوتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ خود ایسے کم عقل تھے نفاق کی وجہ سے کہ یہ آپس میں ڈسکشن کرتے تھے، ہنستے تھے، کہتے تھے ان کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم نے جھوٹا بہانہ بنایا، پتہ ہی کچھ نہیں چلتا ان کو، تو یہ تو ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں. اچھا، ایک اور کیوں کہتے تھے ہوا اذن؟ اس لیے کہتے تھے کہ یہ اپنی نجی محفلوں میں ایسی اوندھی سیدھی باتیں کرتے تھے. بعض دفعہ کوئی صحابی وہاں پر موجود ہوتے تھے، وہ یہ باتیں سن لیا کرتے تھے اور جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایکسپلینیشن کال کرتے تھے ان کی کہ بھئی تم نے کیسے کہا تھا، تو صاف مکر جاتے تھے کہ ہرگز ہم نے تو یہ نہیں کہا. واللہ باللہ کہنے لگتے تھے، قسمیں کھانے لگتے تھے جھوٹی. اور پھر کہتے تھے کہ یہ تو ہر ایک کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، جو ابو بکر کہہ دیں، جو بلال کہہ دیں، جو کوئی آ کر ان سے زید کوئی بات کہہ دیں رضی اللہ عنہم، یہ تو ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں. یہ ان کے الزامات تھے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اذن خیر لکم، یہ کان دراصل تمہارے لیے بھلائی سننا چاہتے ہیں. اچھا، اب مزے کی بات یہ کہ یہ ساری گفتگو جو کرتے تھے یہ تو اپنی نجی محفلوں میں کرتے تھے، اور وہ باتیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتا تھا. اور یہاں قرآن کو ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن تو سر عام ان کی بدتمیزی ایکسپوز کر رہا ہے، اور سب کے سامنے جب ان کا پردہ کھلتا ہوگا تو کتنے امبیرس ہوتے ہوں گے، کتنی ان کو شرمندگی ہوتی ہوگی واقعی. تو پھر یہ شرمندہ تو ہوتے تھے، لیکن بعض اپنے رویے سے باز بھی آ گئے اور بعض نہ آئے. اچھا، پھر کیا ہوتا تھا کہ جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب پہنچا دیا کرتے تھے گفتگو ان کی، تو پھر یہ صحابہ کو جھوٹا بنانے کی کوشش کرتے تھے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پھر یہ بہانے بناتے تھے، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ہمارا تو یہ مطلب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اذن خیر لکم، یہ کان دراصل تمہارے لیے بھلائی ہی کے لیے ہیں. یؤمنو باللہ، اور جو بات جس کا بھی یقین کر رہے ہیں ہمارے رسول، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ ان کو جو بات بتاتا ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں. اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اپنی مجلسوں میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کی بات کی تصدیق کرتے ہیں. ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتے، بلکہ جو مومن آ کر بتاتے ہیں اسی پر آپ یقین کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دفاع فرمایا کہ ہمارے نبی کی تمنا ہے کہ تمہارے بارے میں کبھی کوئی اچھی خبر بھی سن لیں، بری خبریں سن کے تو صبر کر لیتے ہیں، ورنہ تو کب کے تم مدینے سے نکالے جا چکے ہوتے یا قتل کر دیے گئے ہوتے اگر وہ ایکشن لیتے تمہاری باتوں کے اوپر. اور تم یہ غلط سمجھ رہے ہو کہ ہر غیری کی بات کا یقین کرتے ہیں، ہرگز نہیں، مومنوں کی تصدیق کرتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان والے ہیں. یہ بھی بڑا پیارا طریقہ ہے. دیکھیں رحمت کیا ہے
کہ ساری باتیں سن کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور برداشت اور درگزر کا مظاہرہ کر رہے تھے، بڑی رحمت تھی اس کے اندر. یہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش تھی جو آپ کر رہے تھے. اور حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور شفقت کی وجہ سے اور رحمت اور تربیت کی وجہ سے بہت سے منافق پکے مومن بن گئے، بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو گئی. تو یہ نرمی کو ہم کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. نرمی اور صبر، شارٹ ٹرم نرمی نہیں، طویل عرصے تک نرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی کچے ایمان والوں کو یا منافقوں کو یہ ایمان میں پختہ کرنے کے لیے بڑا مددگار ہے طریقہ. ہاں، اور پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا بعض نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنے نفاق میں اور پکے ہو گئے. تو ان کے بارے میں تو فرما دیا والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے تو دردناک سزا ہے. اب آگے ان کی ایکسکیوزز کا ذکر آ رہا ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. تو اپنی غلطیوں پر یہ پردہ ڈالتے ہیں، جسٹیفائی کرتے تھے، ایکسپلین کرتے تھے، مسلمانوں کے آگے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دس از این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، بیکار ان کا یہ کرنا. اصل میں ان کی کوششوں کا رخ ہونا چاہیے تھا اللہ اور رسول کو راضی کرنے کا. اور عام انسانوں کا معاملہ بھی یہی ہے، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، بہانے نہ بنائیں، صحیح میتھڈالوجی اختیار کریں، اپنا عمل ٹھیک کر لیں. اللہ رسول کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنا عمل انسان ٹھیک کر لے، غلطی بار بار نہ دہرائے جائے، اپنا ایمان بڑھانے کی فکر کرے. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. اچھا یہ بتائیں، کیا ان کو پتا تھا منافقوں کو کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے؟ پتا تھا ان کو؟ پتا تھا نا. تو یہ علم یعلموا پر غور کیجئے. علم یعلموا، علم تعلم، یہ انداز ہم نے دیکھا ہے نا، قرآن میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت عرصے تک تعلیم دی جاتی رہی ہے. لیکن آپ سے میں کب کہوں گی کہ آپ کو پتہ نہیں کیسے کرنا چاہیے؟ میں کب آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب نصف ہو جاتا ہے تو ٹیسٹ آتا ہے؟ یہ کب کہوں گی میں؟ جب آپ کو 1 سال سے بتایا جا رہا ہو تبھی کہیں گے نا. کوئی نئی انفارمیشن تو ایسے نہیں دی جاتی کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 9 بجے کلاس شروع ہوتی ہے. کوئی ایسے تھوڑی، جب آپ پہلے دن آئی تھیں ایسے کہا تھا آپ سے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کہ کلاس 9 بجے شروع ہوتی ہے؟ ایسے تو کبھی بھی بات نہیں کی کسی نے. تو علم تعلم یا علم یعلموا کا انداز اختیاری وہاں کیا جاتا ہے، جسے بتانا ہی یہ مقصد ہوتا ہے کہ بہت عرصے تک ان کو بتایا جاتا رہا ہے، باقاعدہ تعلیم دی جاتی رہی ہے، باقاعدہ انفارمیشن ان کو دی جاتی رہی ہے، نالج دی جاتی رہی ہے. اس کے باوجود نہیں سیکھا، تب بھی نہیں سمجھ میں آیا، اور یہ اللہ رسول کے دشمن بن کر مقابلے پر آ رہے ہیں. تو آگے نتیجہ بیان کر دیا کہ جو جتنی سختی سے اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اتنی ہی سخت سزا وہ بھگتے گا، اتنا ہی وہ رسوا ہوگا. اور دیکھیے اس میں واحد کا صیغہ جو ہے نا یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. شروع تو ہوئی ہے بات جمع کے صیغے سے یعلموا، پھر من سے واحد آ گیا من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدن، خالدینہ نہیں آیا، خالدن. ہر جہنمی کو لگے گا جیسے وہی پڑا ہوا ہے بس جہنم کے اندر، اس کو لگے گا مجھ سے سخت عذاب تو کسی کو مل ہی نہیں رہا. فرمائے ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، بہت سخت بے عزتی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حشر کی رسوائی سے بچائے.
یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کے رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ. اللہ تعالیٰ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اب یہ بھی آپ دیکھیں جو منافقوں کی جو اندر کی اذیت ہے نا، اللہ وہ بیان کر رہا ہے. یہاں منافقوں کا ایٹیٹیوڈ، منافقوں کی فیلنگز ہے، اندرونی فیلنگز وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جو اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا تھا. کوئی آلہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں کہ جس سے انفارمیشن مل سکتی، سوائے اللہ کے اور کوئی یہ چیزیں کھول نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ڈرتے رہتے ہیں منافق کہ کوئی صورت نہ نازل ہو جائے ان مسلمانوں پر، مراد مسلمانوں کے علم میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو کہ ہم کو شرمندہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چھپی خبریں پہنچ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی چھپی خبریں، ان کے راز پہنچ جاتے ہیں. تو ڈرتے بھی تھے باتیں کرتے ہوئے، تنہا بھی بیٹھے ہوتے تھے تب بھی ڈرتے تھے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول تک پہنچ تو جائے گا. ان کو پتا تھا ایک ذریعہ ہے جس سے کہ آپ کو باتیں پتہ چل جاتی ہیں، اور ان کو معلوم تھا اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جو بتائے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کس قدر شدید دل میں حسد تھا اور کتنی دشمنی تھی اور کتنی جلن تھی کہ پھر بھی آپ کے خلاف باتیں بنانے سے باز نہیں آتے تھے. سوچتے ہوں گے شاید اس دفعہ نہیں پتہ چلے گا، شاید اس دفعہ نہیں پتہ چلے گا، شاید اس دفعہ ہمارا پردہ رہ جائے گا. اور پھر وہ خوب مذاق اڑاتے تھے بیٹھ کے، اپنا دل ٹھنڈا کرتے تھے. تو اب تک تو ان کا پردہ رکھا جاتا رہا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ جس طرح مشرکین کے بارے میں آخری قدم اٹھایا گیا کہ بالکل ایکسپوز کر دیا، ان کو بے سہارا چھوڑ دیا مشرکوں کو، بالکل اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ان کٹر منافقوں کا بھی پردہ اٹھا دیا جائے اور ان کی مہلت بھی ختم کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا سارا معاملہ فاش کر دیا اور کہا قل استہزئوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اڑاؤ مذاق. اس میں کیا ہے؟ اجازت ہے، امر ہے نا. کوئی کہے کہ خود قرآن میں لکھا ہے کہ ہاں مذاق اڑاؤ تم، تو قرآن کوٹ کر رہا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں آپ کہ لوگ ایگزیکٹ قرآن کی آیت ہو سکتا ہے کوٹ کر رہے ہوں لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہوں، اور وہ بالکل کچھ اور ہمیں بتا رہے ہوں اور اس مقصد سے ہمیں ہٹا رہے ہوں جس مقصد کے لیے وہ آیت نازل ہوئی. یہ ایک مثال ہے. انتہائی غضب ہے، انتہائی غصہ ہے. یہ کہنا کہ اچھا جو کرتے ہو نا کرتے رہو، جو دھمکی اس کے اندر ہے نا وہ منع کرنے میں نہیں ہے. ایک اندازے مت کرو یہ کام، مذاق نہیں اڑاؤ تم، یہ بھی طریقہ ہے. اس میں یہ ہے کہ رک جاؤ گے تو تمہاری اصلاح ہو جائے گی، چلو تم کو چھوڑ دیا جائے گا. ایک کہنا کہ اچھا جو کرنا کر لو، اس کا مطلب ہے سزا تو لکھی گئی ہے تمہاری، اب تم کو منع بھی نہیں کیا جا رہا، جو کرتے ہو کرو، اب دیکھو تم کو سزا کیسی ملے گی. قل استہزئوا، ان سے کہہ دیجئے اڑاؤ مذاق اور اڑاؤ. ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ کو کھولنے والا ہے اس چیز کو جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اب تمہارے سب پردے اٹھا دیے جائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. نخوض ونلعب، بات سے بات نکالتے ہوئے ہم کہیں سے کہیں پہنچ گئے تھے. اصل مقصد یا موضوع تو ہمارا یہ نہیں تھا، ہم تو ایسی بس جنرلی باتیں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، ہنسی مذاق لائٹ وین میں گفتگو کر رہے تھے. وہ تو بس لائٹ ہارٹڈ گفتگو چل رہی تھی. ایسی بائی دا وے کچھ باتیں ہمارے منہ سے نکل گئی تھیں جو کسی نے آپ تک پہنچا دیں، اور آپ تو بالکل سیریس ہی ہو جاتے ہیں ہر چیز میں. آج کل یہ بھی طریقہ ہے لوگوں کا، اور پڑھے لکھے لوگ لطیفے بناتے ہیں اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر، اور پھر توقع کیا کرتے ہیں کہ سب سننے والے ہنسیں گے اور بہت خوش ہوں گے. اور جب کوئی اگر نہیں ہنستا
تو پھر وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئے, آپ تو کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئے ان چیزوں کے اندر. ہیو اے ہارٹ, سینس آف ہیومر نہیں, آپ تو لائٹلی باتیں کر رہے ہیں, وی ڈونٹ مین اینی تھنگ. لیکن یاد رکھیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی لفظ نہیں نکلتا منہ سے مگر ایک اس کو چوکس نگران اچک لیتا ہے. الفاظ کا بڑا پاور ہے, الفاظ کا بڑا وزن ہوتا ہے, سوچ سمجھ کے بولنا ہے. کہتے ہیں نا پہلے تولو اور بولو. اور خاص طور پہ اب دیکھیں جب مذاق کا ذکر نکل آیا تو مذاق کرنے میں اللہ کے واسطے بہت محتاط رہیں. ہم بعض دفعہ اپنائیت کے نام پر ایسے ایسے مذاق کر جاتے ہیں کہ یہ دوسرے کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں چیزیں. مذاق میں کہتے ہیں دوسرے سے بے وقوف ہو تم, تو کہتے ہیں پاگل ہو گئی ہو, دماغ چل گیا ہے تمہارا. کہتے ہیں مذاق میں ایسی باتیں. جی مذاق میں کہتے ہیں شکل دیکھو اپنی کیا لگ رہی ہو, کارٹون لگ رہی ہو. کہتے ہیں اپنائیت ہے نا, ہم تو سب کہہ دیتے ہیں دوسرے سے. کوئی دنیا کا رشتہ نہیں ہے ایسا جس میں کہ ہم اس سے جو منہ میں آئے وہ کہہ سکیں. فلٹر بہت ضروری ہے, ہر چیز کو فلٹر ہونا ہے, تمام الفاظ کو فلٹر ہونا ضروری ہے. اچھے اچھے تعلقات بگڑتے ہیں یہ اس پھکڑ پن سے, اس غیر اخلاقی مذاق کی وجہ سے. میاں بیوی بعض دفعہ ایسے مذاق کرتے ہیں, آپس میں مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ہمارا مطلب یہ تھوڑی, تم کو پتہ ہے تم کتنی اچھی لگتی ہو مجھ کو, میں تو ایسی مذاق کر رہا تھا. 4 دفعہ انسان بعض دفعہ مذاق برداشت کر لیتا ہے, 5ہی دفعہ اس کو برا لگ جاتا ہے ایک دم. تو لہٰذا یہ مذاق تو مذاق میں بھی نہیں اڑانا چاہیے, پلیز اس کو تو بھول جائیں. اور اس طرح الفاظ کو ہلکے سے استعمال نہ کیا کریں, ان کے وزن کو سمجھیں, دا پاور آف ورڈز. اور دوسرے اللہ کا واسطہ بچوں کا مذاق مت اڑایا کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے شاید نہ جذبات رکھتے ہیں, نہ احساسات رکھتے ہیں, اور نہ سمجھ رکھتے ہیں. ماں باپ بعض دفعہ بچوں کی کچھ چیزوں کا ذکر دوسروں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیوٹ لگتی ہیں نا بچوں کی حرکتیں بعض دفعہ, اور ظاہر وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی سینس نہیں بن رہا ہوتا. پھر وہ بات ہم کرتے ہیں, بچہ وہی بیٹھا سن رہا ہے, اور بڑے باتیں کر رہے ہیں, اور پھر اس کی بات پہ ہنس رہے ہیں. اور اب دیکھیں بعض دفعہ بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے, نوٹ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر سیلف ریسپیکٹ ہے, بچے کے اندر عزت نفس ہے, بچے کے اندر فوراً بچہ سیلف کانشیس ہو جاتا ہے, اور اس کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگ مجھ پر ہنسیں. اور ہماری انٹینشن بچے کو نقصان پہنچانے کی, جذباتی دھچکا لگانے کی نہیں ہوتی. یہ صرف بڑوں کی لا علمی ہے, کم فہمی ہے کہ وہ بچے کو ایز این انڈیویجول, ایز اے ہیومن ٹریٹ نہیں کرتے. نہ نوکروں کو, ان کا تو خیر کوئی عزت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں, ایک اگر رول ہم بنا لینا, عزت, جس سے بات کریں عزت سے بات کریں. بچہ ہو, نوکر ہو, بوڑھا ہو, بڑا ہو, ساتھ کا ہو, کنٹمپریری ہو, امیر ہو یا غریب ہو, الفاظ ایسے منتخب کریں کہ جس میں رسپیکٹ ہو. اب یہ بھی آپ سے میں نہیں کہہ رہی کہ اب اپنے میاں سے بات کرنی ہے تو اے میرے پیارے شوہر, کچھ آپ سے میں عرض کرنا چاہتی ہوں. اب یہ بھی نہیں کہا جا رہا. یا بچے سے کہیں کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کچھ عرض کروں آپ کے آگے, اب یہ بھی نہیں کہا جا رہا. ایک کامن سینس اللہ نے رکھی ہے نا ہمارے اندر. تو ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جس میں بے عزتی کا پہلو نہ نکلتا ہو. مذاق میں بھی کسی کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے. یہ اتنا سمپل رول ان منافقوں کو پتہ نہیں تھا. بنتے بہت عقل مند تھے اول درجے کے بے وقوف. مذاق میں بھی اللہ رسول کا مذاق نہیں اڑایا جاتا. بات ساری یہ ہے. اور یہ تو خیر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے اس طرح سے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ تم یہ کیا کر رہے ہو, کہتے تھے ہم تو بس ایسے ہی ذرا ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہیں. اور انسان کا مذاق بھی انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کا ہیومر ہم استعمال کرتے ہیں. جو لوگ حد درجے نعوذ باللہ بے حیائی کے لطیفے بیان کرتے ہیں, کس چیز کا انڈیکیشن ہے یہ کہ حیا نہیں ہے ان کے اندر. اور حیا کیا ہے؟ الحیا شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کی برانچ ہے. جو لوگ مثال کے طور پہ دوسری قوموں کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کے بارے میں لطیفے بیان کرتے ہیں, کس چیز کا انڈیکیشن ہے؟ کوئی اگر مثال کے طور پہ خود ایک خاص قومیت کا ہے اور دوسری قومیت کے لطیفے وہ سنا رہا ہے, یہ کیا انڈیکیشن ہے؟ غرور, تکبر. یہ تکبر کا انڈیکیشن ہے. تو یہ لطیفے اور یہ ہیومر
یہ بہت بڑا عکاس ہے انسان کی شخصیت کا کہ ہم کس چیز کے بارے میں مذاق کریں. اور جو دین کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے یا دین کے لطیفے بیان کرتا ہے, کس چیز کا انڈیکیشن ہے؟ کفر کا. تو ایک کافر ہے اندر سے, یہ اس چیز کا انڈیکیشن ہے. جو والدین کے بارے میں لطیفے سناتا ہے دوسروں کو, کس بات کا انڈیکیشن ہے؟ بے عزتی کی. کوئی عزت نہیں ہے ماں باپ کی. اور جو شوہر بیوی ایک دوسرے کے بارے میں لطیفے بناتے ہیں, یا اگر کوئی بیوی ہے وہ اس کے پاس کسی نے, اور اب تو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا, تب تو اللہ بھلا کرے واٹس ایپ کا, اسٹریٹ فارورڈ ہر چیز آگے فارورڈ کر دینا. ٹھیک ہے, اسٹریٹ فارورڈ کا یہ بھی ڈیفینیشن ہے, جو آیا اسٹریٹ فارورڈ کر دیا اس کو آگے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی بیوی ہے اور اس کے پاس اس کو کسی نے شوہر کے بارے میں لطیفہ بھیجا اور اس نے اپنے گروپ کے اوپر اپنی فرینڈس کو بھیج دیا, کس چیز کا انڈیکیشن ہے؟ کہ اس کے دل میں میاں کی عزت نہیں ہے. اور وائس ورسا, شوہر کے پاس بیوی کے بارے میں لطیفہ آیا, اس نے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیا. کیا مطلب؟ کہ بیوی کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ امیجن کر سکتی ہیں اپنے شوہر کے بارے میں لطیفہ کسی کو فارورڈ کریں؟ نہیں کر سکتے ہم, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا ماں باپ کو نعوذ باللہ کو احمق بنا کر ہم آگے کسی کے پیش کریں, ماں باپ کے اوپر لطیفے بنائے جائیں. تو یہ لطیفوں کو ہم نے اتنا لائٹلی لے لیا. اگر آپ کو پتا ہو کہ جو کارٹونز ہیں اور یہ جو لطیفے ہیں, جو کیریکیچرز وغیرہ بنائے جاتے ہیں, اس کے پیچھے کتنی بڑی سائیکالوجی ہے, کتنی بڑی. مذہب کو گرانے میں بہت بڑا ہاتھ ہیومر نے پلے کیا ہے, کارٹونز نے اور لطیفوں نے, تاکہ اس کا مقام لوگوں کی نظروں سے گرا دیا جائے. ایک دفعہ جس کا مذاق اڑ گیا, جس پر ہنس پڑے نا ہم, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. جس کی کوئی عزت نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اسے کوئی سنجیدگی سے نہیں لے گا. آبویسلی کوئی مذاق اڑانے کا مطلب ہم سیریسلی نہیں لیتے اس چیز کو. تو اگر ہم اس طرح کے لطیفے سنتے ہیں اور ہم نہیں ہنستے تو ہم بالکل ٹھیک کرتے ہیں. نہ صرف ہمیں نہیں ہنسنا بلکہ ہمیں ان کو روکنا ہے کہ آپ نے جو لطیفہ یہ بنایا تو آپ نے یہ کام کیوں کیا, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو, تو وہ کہتے تھے ہم تو ایسی بس نخوض و نلعب, ہم تو ایسے ہنس بول رہے ہیں, سو واٹ, بس یہ تو ایک کامیڈی شو ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, پھر جنت کے بارے میں لطیفے ہیں, ہم آج کی اصطلاح میں بات کریں نعوذ باللہ. یا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے ہوا اذن, تو کہا وہ تو ہم تو ایسی پیار میں کہہ رہے ہیں نا, ہم تو اتنا پیار آیا آپ کے, وہ کہتے ہیں وہ ہی سو سویٹ, ہی سو سمپل. لوگ اس طرح بھی تو بات کو چینج کر دیتے ہیں نا. تو اب یہ دیکھیں کہ جس طرح اللہ نے اس کو ایڈریس کیا ہے, ان کی ساری ہستی بولتی اللہ نے بند کرا دی کہ اے منافقوں, کوئی کنونس نہیں ہو رہا تمہاری کہانیوں سے اور تمہاری ایکسکیوزز سے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا ان سے پوچھئے, اب اللہ, کہ اللہ کے ساتھ, وہ آیات ہی, اور اس کی آیات کے ساتھ, وہ رسول ہی, اور اس کے رسول کے ساتھ, کنتم تستہزئون, تم تمسخر کرتے ہو. تمہیں کوئی اور ٹاپک نہیں ملا تھا دنیا کے اندر کہ لے دے کر اور تم نے اللہ, رسول اور قرآن کا مذاق شروع کر دیا. نعوذ باللہ جو احادیث کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, دیکھیں آج اللہ کے رسول کی شخصیت تو موجود نہیں ہے, اپنے دل کی جلن ان کے کارٹون بنا کے نکالیں گے. ٹھیک ہے نا, ان کی اپنے دل کی جلن حدیثوں کا مذاق اڑا اڑا کر نکالیں گے کہ آپ دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص انداز تھا بات کرنے کا. کیوں؟ آپ چاہتے تھے کہ جو آپ کی بات ہے وہ لوگوں کو یاد رہ جائے, تو بعض دفعہ آپ چیزوں کو 3 دفعہ دہرایا بھی کرتے تھے. اور پھر صحابہ کی جو محبت تھی, پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزیکٹ پوسچر بھی بعض دفعہ بیان کر دیتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا آپ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, پھر جب یہ بات آپ نے کہنی شروع کری تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. یہ سنتے ہیں نا, یا یہ کہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, یا یہ فرماتے ہوئے آپ یوں مسکرائے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگ گئے ہم کو. اس کا جس طرح وہ مذاق اڑاتے ہیں, اللہ سب سن رہا ہے, سب اللہ کو پتہ ہے, اللہ ایک ایک سے نمٹ لے گا. اب ان سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے, 1-2 دفعہ تو غلطی ہو سکتی ہے, وہ بھی مومن سے تو نہیں ہو سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج آپ دیکھیں کہ والدین کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں, دل بھر کے مذاق اڑا لو. اللہ رسول کی, اسکرپچرز کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے.
آج کیا ٹاپکس ہیں جنہوں نے وہ اہمیت اور وہ مقام حاصل کر لیا ہے جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور قرآن کا ہونا چاہیے تھا؟ بتائیے، کوئی LGBT کے بارے میں مذاق اڑا سکتا ہے؟ کارٹون بنا سکتا ہے؟ گیز کے بارے میں یا لیزبینس کے بارے میں کر سکتا ہے؟ کر کے تو دیکھے ذرا. ہولوکاسٹ کا مذاق اڑا سکتا ہے؟ کر کے تو دیکھے ذرا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر اپنی پارٹیز میں انہوں نے وہ جو ان کا سواسٹک کا جو نازی سمبل تھا وہ بھی کسی نے لگا لیا ہوتا تو وہ اس کے اوپر انکوائری کال کر لیتے ہیں. یہ تم نے مذاق میں بھی کیوں کیا؟ کاسٹیوم پارٹی کے اندر بھی تم نے یہ نازی یونیفارم پہنا کیسے؟ تم نے ہٹلر کے حمایت میں ایک لفظ کہا کیسے؟ ایکسپلینیشن کال ہو جاتی ہے. تو آج بھی چیزیں جو ہیں ان کے ہاں بڑی حرمت والی ہیں. ہاں، تو جو حرمت ان کی ہے ان چیزوں کی، وہ الحمدللہ ہمارے لیے، ہمارے رب کی، ہمارے رسولوں کی اور تمام رسولوں کی. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون دیکھ کے ہمارے دل جو ہے وہ روتے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا کسی رسول، کسی پیغمبر یا کسی اللہ کی کتاب کا یہ مذاق اڑائیں گے، ہمیں اتنی ہی اذیت ہوگی، ہمیں اتنی ہی تکلیف ہوگی. ہم نہیں برداشت کر سکتے. ہمیں شدید محبت ہے تمام رسولوں سے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اور جو مذاق ان کا اڑاتا ہے کوئی ان کے اندر ایمان نہیں بچا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تعتذروا، اب تم عذرات مت تراشو، بہانے بازی مت کرو. دیٹ ڈور ہیز بین کلوزڈ. اب کوئی تمہارا بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم کانوا مجرمین. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں. باقاعدہ ارادہ کر کے ڈیلیبریٹلی جو اللہ رسول کا مذاق اڑاتا ہے وہ کافر ہے. اور اللہ کی مہربانی کے نادانی میں یا بے وقوفی میں اگر ایسے انجانے میں یہ حرکت سرزد ہو گئی ہے تو توبہ کر لے، معافی مل جائے گی. اور جان بوجھ کر کرنے والوں کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کیا ہوا ہی ہے اور یہ اللہ کے مجرم ہیں. جیسے بھی ہم نے 2-4 چیزیں ڈسکس کی جن کا ارتکاب کرنے والا دنیا میں کرمنل قرار پاتا ہے، ایسے ہی اللہ کی نظر میں یہ کرمنل ہیں. چاہے ساری دنیا ان کو ڈیفینڈ کرنے کھڑی ہو جائے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا ان کو. سارے ملک مل کر لیجسلیشن کرنے لگ جائیں، وہ لیجسلیشن کر لیں کہ نہیں رسولوں کا مذاق اڑانا ہمارے ملک کے قانون میں الاؤڈ ہے، تو یہ ملک کے جو پریزیڈنٹس ہیں یہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آ سکیں گے، بلکہ دے ول بی پارٹنرز ان کرائم. ان کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا اسی وجہ سے کہ تم نے آخر اجازت کیسے دی تھی کہ میرے رسول کا مذاق اڑے اور تم اس کو پروٹیکٹ کرو، مذاق اڑانے والوں کو ڈیفینڈ کرو. تو کیا پتا چلا کہ خود کوئی کارٹون نہیں بنا رہا لیکن کارٹون بنانے والوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. تو وہی حال ہوگا اس کا جو کارٹون بنانے والے کا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ہنسی مذاق میں بھی تقوی سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے.